حضرت آپ کا بچپن کہاں اور کیسے گزرا؟ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ میری زندگی کا سعادت برائے سعادت کہ میں باغ انگور میں انہی گلیوں میں گھومتا ہوا، میں جوڑ کی گلیوں کی بات کر رہا ہوں، جوڑ کی جنگل کی، کہ جہاں میرا بچپنا ایک فلودی ضلع کے جو اب نیا بنا ہے اس مضافات ایک جوڑ جگہ ہے، پرانا گاؤں ہندال گول جی، اسی ایک دیہات میں میری پیدائش ہوئی، اور وہیں تنہا میں اپنے بھائیوں میں بہنوں میں میرا بڑا بھائی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو والدہ محترمہ نے بہت دعائیں کرائی بھی اور بہت کچھ جتن کیا، لوگوں کے لیے سال ثواب کیا۔ اس کے بعد میری پیدائش ہوئی تو بہت ہی لاڈ و پیار کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن یقیناً میں والد صاحب میرے تنہا ایک ہی بھائی تھے، دادا پردادا بھی تنہا تھے، اس وجہ سے تنگ دستی کی حالت رہی، غربت کی حالت تھی۔ والد صاحب نے زندگی بھر مزدوری کی، اور اس مزدوری کی وجہ سے جو کچھ بھی بن پڑتا تھا بس اسی سے گزارا ہوتا تھا۔ بھیڑیں چرائی، بکریاں چرائی کافی مہینوں تک، اور جنگل میں گیا، اور وہاں کی جو لذت نماز کی، حدیث میں بھی آتا ہے جب کوئی نہ دیکھے خدا دیکھے، تو آدمی کے دل میں بڑا ایمان پیدا ہوتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچپنے میں جو نمازیں جنگل میں تنہا بھیڑوں کے بکریاں چراتے ہوئے پڑھی، اللہ رب العزت سے اس وقت میں جو نور کی کیفیت اور ایمان کی پیدا ہوئی وہ آج تک محسوس ہو رہی ہے۔ اور پھر وہاں کا تجربات کہ بکریاں چرانے والے کو کتنی پھرتی اور کتنی چالاکی چاہیے، کیونکہ بکری میں تیزی بہت ہوتی ہے، تو وہیں سے دماغ کی سستی غفلت دور ہوتی ہے۔ پھر اس کو کیسے نگرانی کرنی ہوتی ہے وہ بھی وہاں سے تجربات، اور ان کی اپنی ایک دنیا، اپنا ایک سایہ کہاں ملتی ہے، کھانا کہاں کھانا ہے، پانی کیسے کہاں پینا ہے، کس جگہ آرام کرنا ہے۔ سایہ تھی نہیں جیسے یہاں عرب کے ماحول میں سایہ کی بڑی اہمیت ہے، مارواڑ میں بھی اسی طرح سایہ کی بہت اہمیت رہی ہے، تو چھوٹی سایہ کہیں مل جاتی تھی، وہیں دوپہر کا کھانا، اور کھانے کے بعد میں ہم لوگ دوست احباب جتنے ہوتے تھے وہ ضرور اپنی طور سے اسی قسم کا مشورہ اور اسی قسم کی بات ہوتی تھی کہ بکریوں کو کب شام کے وقت میں کہاں، دوپہر میں کہاں، اور صبح کس وقت میں کہاں، لوگوں کو نقصان نہیں کرانا چاہیے، جو زیر نگرانی ہو۔ وہیں سے مشق ملی، اور پھر اس کے بعد بچپنے میں پانی کی بڑی قلت تھی، 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر سے لانا پڑتا تھی، یہ ایک عام بات تھی۔ اب تو الحمدللہ سب جگہ فراوانی ہوئی ہے، تو گدھے پر اس کو پکھال جنترا کہتے تھے، اس کو بھی بہت لائے، اور ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ کال کلمۃ الحکمت زالت المومن حیث وجد فمن حیث وجد فاحق بها کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک دفعہ میرا گدھا گم ہو گیا، اور میں تلاش کرنے گیا، تالاب بڑی ڈھانی، تو دوپہر میں نظر اٹھاتی تھا تو میں یہ سمجھتا تھا، نظر کبھی کبھی درخت کی طرف بھی چلے جاتی تھی کہ شاید گدھا اوپر نہ چڑھ گیا ہو، تو اس وقت سمجھ میں آئے گم شدہ مال آدمی کو کیسے تلاش کرنا چاہیے۔ پھر بچپنے میں وہیں کھیتوں میں پتہ نہیں کون سے دل میں خیالات آتے تھے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، یا اس طرح کا دماغ کے اندر بات پیدا ہوتی تھی کہ مجھے اس طرح کا علمی کام جو بغیر کسی قسم کے کسی اور خیالات کے۔ والدہ کی گود میں میں بہت چھوٹا تھا، بالکل ایک دم بس شعور پیدا ہو رہا تھا، تو والدہ مجھے گود میں بیٹھا کے تلاوت کرتی تھی مسلسل، تو اس تلاوت کے میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت اتنی پیاری لگتی تھی، اتنی اچھی کہ اس کی لذت آج تک نہیں بھول پایا ہوں میں۔ اور پھر میری نانی ہمیشہ خانقاہی مزاج کی تھی، اور خانقاہ جیسے چلاتی تھی۔ برچونڈی میں نصیبہ ان کا نام تھا میری نانی کا، نرینہ اولاد نہیں ہوتی تھی، تو برچونڈی کے
پیر صاحب سے دعا کرائی کہ بھئی خانقاہ کی خدمت میں رہے گی. بچی ہو گئی تو میرے نانے کا جو رشتہ کیا ہے وہ پیر صاحب نے کہا کہ بھئی اب تو آپ کی گود میں یہ بچی ہو گئی ہے, ہم تو چاہتے تھے خانقاہ کی خدمت کے لیے رکھنا, لیکن یہ بچی ہو گئی تو آپ کو اختیار ہے, چاہے کسی کو بھی آپ اس کا رشتہ کر دیں, لیکن ہماری درخواست ہے کہ مارواڑی بچہ تو میرے نانا حافظ سوڈا وہاں پڑھنے آیا تھا, ان کے ساتھ میں نے رشتہ کیا ہے. رشتہ وہاں سے ہوا اور اس کے بعد میں وہ جب سے شعور سنبھالا ہے تب سے نانی نے ہمیشہ رو رکھا. اور میں جب بچپنے میں جاتا تھا تو تربیت ایسی ہوئی کہ نانی کبھی نہیں پوچھتی تھی کہ بھئی تیری والدہ کیا کام کرتی ہے, تیرے گھر کھانا پکا کہ نہیں پکا, گھر میں انتظام ہو. یہ کوئی بھی رسالہ کتاب ملی اور اس کو دے دیتی تھی اور کہ یہ پڑھ کے مجھے سناؤ, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لمبی چوڑی. ہمیشہ ان کو میں نے مصلی پہ دیکھا, باقی کام زائد تھا. اصل مصلی عبادت اور تلاوت اور ذکر, اور بکری دو کے پھر مصلی پہ کام کر کے پھر مصلی پہ. میرے ماموں مولوی فتح محمد جو کاکوسی پڑھے, پھر وہاں مظاہر علوم میں ششم تک جلال شریف کو پڑھا, وہ بھی صوفی مزاج آدمی انتہا درجے کے. تو بے فضلی تعالیٰ میں نے بچپنے میں شیخ زکری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سنا اپنی والدہ کی گود میں. بزرگوں کے تذکرے, پرچون شریف سے میرا پورا ننیال خاندان مکمل وہاں کا نظام سنبھالے رہے. میاں جی سلطان تھے, میاں جی نور محمد, میاں جی عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ, بھائی تھے 5-7 میرے نانے کے سگے, وہ سب خانقاہ کے خادم رہے ہیں. اور مارواڑ میں برچونی پیر بھورل سائیں کو لانے والے وہی میرے ننیال والے لاتے تھے اور پورا پروگرام بناتے تھے. تو میں نے اپنے بچپنے کے اندر بزرگوں کو تذکرہ والدہ سے, لیکن کچھ خاندانی ایسے مسائل پیدا ہو گئے اور سندھی قوم میں کرتا کوئی ہے اور بھرتا کوئی ہے, اس اصول پہ چلا کرتے ہیں. لہٰذا غلطی تو کسی اور کی تھی اور ہونا تھا ہو گئی. لیکن اس کے بعد میرا اپنے والد صاحب کا سماجی بائیکاٹ ہوا, کیونکہ بھیا قبیلہ ہی میرا ننیال اور دلدیا دونوں طرف سے میں بھیا ہوں, اور بھائیوں ہی نہیں بائیکاٹ کے, اور 60 سال تک 65 سال تک بائیکاٹ رہا. اس کے بعد میں پھر واپسی سماجی اعتبار سے بائیکاٹ کو ختم ہی میں نے کرا. تو میں نے اپنے بچپنے نہ رشتہ داروں کو دیکھا, نہ کسی اور اوباش یا کسی بھی قسم کے کوئی اوپرے قسم کے, نہ تو والد صاحب کبھی زندگی میں کبھی کہیں گئے اور نہ کبھی جو ہے شادی میں گئے. بلکہ گھریلو بچپنے سے رواج یہ تھا کہ کسی شادی میں گئے, کھانا کسی نے مجبور نے کھلا دیا. گاؤں کی شادی میں بھی واپس گھر آ کے ٹھنڈے ٹکڑے کھاتے تھے, لیکن شادی میں کبھی بیٹھ کے از خود لے کر کے کسی طرح کا ہم نے کھانا استعمال نہیں کیا ہے. اور بالکل خودداری کے ساتھ میں والدہ نے کبھی ماچس کی ڈبیا لینے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ ہمیشہ وہ خودداری کا درس دیتی تھی. بلکہ اپنا مکان خود چنا, انہوں نے بنایا, مشین جو ہاتھ سے سلائی ہوتی تھی وہ. اور میرے بچپنے کا یہ قصہ لوگوں کو بہت, نوجوانوں کے لیے بہت مفید رہے گا کہ میرے والد صاحب مزدوری کرتے تھے. رین جو وہاں نمک کا کان تھا, تو اس کی مزدوری کے پیسے مجھے پڑھنے میں استعمال کے لیے نہیں دیتی تھی. جیسے 5 روپے سلائی کے کرتے شلوار کے لیتے تھی دوسری عورتیں, تو وہ 4 روپے لیتی تھی. وہی پیسے اکٹھا کر کے مجھے بھیجتی تھی اور کہتی تھی کہ نہیں, جو بچہ شروع ہی سے اگر حلال روزی نہیں کھائے گا تو آگے اس سے علمی کام نہیں ہو پائے گا. اس وجہ سے مجھے کبھی بھی اس طرح کا والدہ نے اپنے جتن سے, اور والد صاحب کی جو مزدوری تھی اس مزدوری کو بھی پیسے نہیں دیتی تھی. بلکہ اور مجھے بہت, آپ لوگوں کو یہ حیرت ہوگی سادگی کی بتاتے ہوئے مجھے شرم بھی محسوس ہو رہی ہے, لیکن میں نے اپنے غسل کا صابن دوسرا تیسرا پوکرن مدرسے میں جب میں رہا تو اپنی تنخواہ کے پیسوں سے خریدا تھا, جبکہ میری عربی 4 پڑھنے کے بعد شادی ہو گئی تھی. لیکن کبھی بھی میں نے اس طرح نہیں, اور بچے اللہ ترلے خرچ کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے بہت اس دلچسپی نہیں رہی. چاکلیٹ 5 پیسے کی اس وقت ملتی تھی, لیکن کبھی خرید کے یہ نہیں کھایا کہ والد صاحب میری مزدوری کرتے ہیں اور میں چاکلیٹ کھاؤں, اس منہ میں اچھی نہیں لگتی ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی چاکلیٹ 5 پیسے کی لے کر بھی استعمال نہیں کی. بچپنا انسان کو بہت کچھ درس دیتا ہے. یاد بھی آتا ہے کہ اس بچپنے میں جو پروگرام آپ اور جو بھی بنائیں گے سننے والے,
تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں پورا کر دے گا. انا عند ظن عبدی بھی جیسا بندہ اللہ کے ساتھ سوچتا اللہ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہے. اگر بچپنے میں آپ نے بڑا پروگرام مقصد بنایا تو بھی آپ کے لیے اللہ یقیناً کسی نہ کسی مرحلے میں پورا کر دے گا. اور آپ اب جو بننا چاہیں گے، چاہے امام ابو حنیفہ بنائیں، چاہے محی الدین چشتی بنیں، اگر نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ عملی طور سے کسی کو محروم نہیں کرتا ہے. اور یہ حیرت ہے کہ میں اپنے بچپنے کی واقعات کو یہاں باغ انگور میں پیش کر رہا ہوں. اس سے زیادہ اور کیا سعادت اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. اس لیے میری آپ لوگوں کو سناتے ہوئے مجھے خفت بھی محسوس رہی، لیکن یہ درس کے طور پہ کہہ رہا ہوں. میرے استادوں میں حضرت مولانا رئیس الدین صاحب نے بالخصوص تربیت کی، اور اس میں مولانا قاسم صاحب نے علمی اعتبار سے میری بہت زیادہ پڑھانے میں دلچسپی اور قابلیت صلاحیت انہوں نے پیدا کی. مولانا عبدالرحیم، مولانا عبدالشکور صاحب، جتنے میرے اساتذہ میاں جام الدین تھے، حافظ رمضان صاحب تھے، جن امدادیہ مدرسے کے جتنے اساتذہ تھے، انہوں نے بہت کچھ. اور جرت کے حوصلے کے اعتبار سے یہ تھا کہ مجھے بچپنے میں چھوٹا تھا تو بہت والدہ سے ایک دفعہ میں نے آ کے کہا کہ یہ لوگ انسان کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑتے، تو والدہ کو کہنے لگے کہ یہ ڈر کے مارے کرتے ہیں. تو میں نے کہا انسانوں سے کیسے ڈرتا ہے آدمی؟ تو والدہ کہنے لگے ابھی تو بھی ڈرے گا، صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے، انسانوں کے سامنے کبھی نہیں کرنا ہے. لہٰذا بچپنے کے بہت لمبے چوڑے واقعات ہیں اور بہت درس عبرت کے طور پر کہ انسان کو سچائی کے ساتھ رہنا چاہیے. مجھے دیہاتی زندگی ملی جو شہری زندگی یا اختلاف کی زندگی اس سے بچنے کی وجہ سے میرے لیے بہت بڑی راحت ہوئی. کئی وہ چیزیں ہیں جو بچپنے کے تجربے حاصل ہوئے، کچھ کھٹے کچھ میٹھے، لیکن جو کھٹے ہوئے ہیں اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اور طالب علمی میں نہیں، اس سے پہلے ہی آدمی کو اپنے مقاصد کو بلند کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نوازے. اس سے زیادہ اور کیا نوازو گا. جو دیہات انتہا درجے کا آخری، وہاں کا اٹھا ہوا بچہ، اور انٹیریو باغ انگور میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تشریف لائے اور وہاں راحت ملی. میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ نے جو انگور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ والے نے پیش کیا، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں مجھے علم نافع، عمل صالح، ابن عباس کی پوری ذکاوت، فطانت، علم، عمل صالح، طاقت، قوت، ہمت عطا فرمائے. تبلیغ کی غرض سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لائے اور یہاں سے ایک ان کو جو ملی ہدایت کا راستہ تجربہ ہوا وہ پورے عالم میں کام آیا. اور ہم بھی یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اس طائف کے واقعے کے صدقے میں، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی خدا کے سچے دین کو جو قرآن حدیث میں نصوص میں ہیں، منہاج اکابر پہ ہیں، ان کو پورے عالم میں پیش کرنے کی اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ میں اسی نہج پر جس پر صحابہ کو رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں امت کو واپس لانے کی، ہمارا اس میں حصہ ڈالنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے اور طاقت و قوت عطا فرمائے. نفسانی تمام خواہشات، شیطانی تمام شرارات سے بچاتے ہوئے اللہ اس مشن میں ہم کو توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین، بہت ہی روحانی ماحول میں حسین مناظر کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ، مفتی صاحب جیسی دل نشیں دل پذیر شخصیت کے ساتھ یہ انٹرویو ہمارا جاری رہے گا حرمین شریفین کے مختلف مقامات پر. اور میری زندگی کا اور آپ حضرات کے سامنے جو میرے پروگرام پیش ہوتے ہیں ان میں بالکل منفرد نوعیت کا انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ انٹرویو کے انتظار میں رہیں. جب تک جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا ہے وہ ضرور کریں. الولی میڈیا یوٹیوب چینل، الولی میڈیا فیس بک پیج. جزاکم اللہ خیرہ.